بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ماں اور بیٹی کا رشتہ محض مادی یا خونی تعلق کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ احساس لازوال اعتماد اور ایک ایسی معصوم شخصیت کی بنیادوں پر کھڑی انتہائی نازک عمارت ہے جس کی دیواروں میں آنے والی ایک ادنا سی درار بھی پوری زندگی کے سکون کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتی ہے، کیونکہ بیٹی اپنی کائنات کی پہلی جھلک ماں کی آغوش میں تلاش کرتی ہے اور اپنے وجود کی پہلی پہچان ماں کے لہجے کے اتار چڑھاؤ سے پاتی ہے۔ مگر افسوس کہ ماں کی 6 نادانستہ غلطیاں، 6 ایسے لاپرواہ کام اور 6 ایسی عادات ہے جن کی وجہ سے بیٹیوں کی ابھرتی ہوئی شخصیت اکثر برباد، فنا اور تباہ ہو کر رہ جاتی ہے، کیونکہ یہی پوشیدہ خاموش کوتاہیاں ماں سے بیٹی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیٹیوں کی پرورش اور ذہنی تربیت کے دوران ماؤں کو ان 6 لغزشوں سے لازمی بچنا چاہیے، ورنہ بیٹیوں کا وقار پامال ہو جائے گا اور وہ جوانی میں ہی اندر سے بوڑھی اور تھکی ہوئی دکھائی دینے لگے گی۔ ماں کی سب سے پہلی اور بنیادی غلطی یہ ہے کہ ماں کی گود وہ اولین پناہ گاہ ہوتی ہے جہاں بیٹی اپنے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتی ہے اور امید کرتی ہے کہ کوئی اس کی بے آواز خاموشی اور آنکھوں کے پیچھے چھپے کرب کو بن کہے پڑھ لے۔ لیکن کچھ مائیں اپنی بیٹی کے آنسوؤں کا اصل مفہوم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے، اور جب بیٹی اداس ہو کر چپ سادھ لے تو اسے ہٹ دھرمی یا ضد کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اگر وہ رو پڑے تو اسے ڈرامے بازی اور جذباتی بلیک میلنگ قرار دیا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنے حقوق یا دل کی بات زبان پر لائے تو اسے گستاخ اور بدتمیز تصور کر لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ماں یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ وہ شاید بیٹی کو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے سخت اور مضبوط بنا رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ اس کے باطن میں ایک ایسا تاریک اندھیرا پیدا کر رہی ہوتی ہے جہاں اس کے نازک جذبات دم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ بعض لڑکیاں چیخ چلا کر نہیں بلکہ مکمل طور پر خاموش ہو کر اندر سے ٹوٹتی ہے، اور واویلا نہیں کرتی بلکہ آہستہ آہستہ اپنے اندر مرنے لگتی ہے۔ اور جب ایک بیٹی مسلسل یہ محسوس کرے کہ اس کے آنسو بے قیمت اور اس کا دکھ بے معنی ہے تو وہ اپنے دکھوں کو سینے میں دفن کرنے کی ایک انتہائی خطرناک اور مہلک عادت سیکھ لیتی ہے، جس کا سب سے اذیت ناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ وقت گزرنے کے ساتھ اپنے درد کو درد سمجھنا ہی چھوڑ دیتی ہے، کیونکہ بچپن سے اس کے ذہن میں یہی راسخ کر دیا جاتا ہے کہ اس کے احساسات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ماں کی دوسری فاش غلطی یہ ہے کہ ماں بیٹی کی پہلی امید اور حوصلہ ہوتی ہے، اور بیٹی جب بھی کوئی خواب بنتی ہے تو سب سے پہلے اپنی ماں کی آنکھوں میں اس کی تائید اور روشنی تلاش کرتی ہے، تاکہ اسے خود پر یقین آ سکے کہ وہ بھی زندگی میں کچھ بڑا کر سکتی ہے۔ لیکن بعض مائیں لاشعوری طور پر بیٹی کی امنگوں پر خوف اور معاشرتی ڈر کی ایسی چادر ڈال دیتی ہے جس کے بعد وہ لڑکی سانس لینا تو سیکھ لیتی ہے مگر آگے بڑھنے کا حوصلہ ہار جاتی ہے۔ اور جیسے ہی بیٹی کسی ارمان کا ذکر کرتی ہے تو اسے فوراً یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ تمہارے بس کا روگ نہیں، اتنی اونچی اڑان مت بھرو، اور تمہارے مقدر میں یہ خوشیاں کہاں لکھی ہے۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ یہ بیٹی کے خود اعتمادی کا گلا گھونٹنے والے خنجر ہوتے ہیں، جس پر بیٹی شروع میں تو اپنے خوابوں کو بچانے کے لیے بحث اور مزاحمت کرتی ہے، مگر بار بار کی نا امیدی اور حوصلہ شکنی کے بعد بالآخر وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے، اور پھر اپنے سپنے کسی سے بھی شیئر کرنا چھوڑ کر انہیں دل کے کسی کونے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیتی ہے، تاکہ کوئی اس کا تمسخر نہ اڑائے اور کوئی اسے ناممکن نہ کہے۔ پھر دنیا کے سامنے وہ لڑکی
بالکل عام اور نارمل دکھائی دیتی ہے، وہ ہنستی مسکراتی بھی ہے، گھریلو کام کاج بھی کرتی ہے اور رشتہ داروں سے ملتی جلتی بھی ہے، مگر در حقیقت اس کے اندر کی ہمت اور سکت مر چکی ہوتی ہے۔ اس کے خواب تو کہیں اندر سسک رہے ہوتے ہیں، مگر ان تک پہنچنے والا یقین اور جذبہ دم توڑ چکا ہوتا ہے، جس سے وہ چلتی پھرتی ایک زندہ لاش بن جاتی ہے، جس کے اندر اس کا اعتماد دفن ہو چکا ہوتا ہے۔ اور سب سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ کچھ عرصے بعد وہ خود بھی دل سے یہ تسلیم کر لیتی ہے کہ شاید وہ واقعی کسی بڑی کامیابی، اعلیٰ مقام یا خوبصورت زندگی کے لائق ہی نہیں تھی۔ ماں کی تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ بعض گھرانوں میں بیٹیاں وقت اور عمر سے پہلے ہی بڑی اور سنجیدہ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ کوئی مالی غربت نہیں ہوتی، بلکہ وہ تلخ اور زہریلے الفاظ ہوتے ہیں جو روزانہ ان کے کانوں میں انڈلے جاتے ہیں، کیونکہ کچھ مائیں ہر وقت گھر کے دکھڑے، مالی تنگ دستی، قسمت کے شکوے، رشتہ داروں کی نفرتیں اور ماضی کی محرومیاں اپنی بیٹی کے سامنے دہراتی رہتی ہے، اور یہ گمان کرتی ہے کہ بیٹی ابھی کم عمر ہے، اسے کیا فرق پڑے گا، مگر سچ تو یہ ہے کہ بیٹی ماں کے چہرے کی لکیروں سے بھی اس کا کرب پڑھ لیتی ہے، اور خاموشی سے ماں کی ہر آہ کو اپنے معصوم دل میں اتارتی چلی جاتی ہے۔ اور جب ماں یہ مایوس کن جملے بولتی ہے کہ ہماری تو زندگی ہی برباد ہو گئی، ہم کبھی خوشیاں نہیں دیکھ سکتے اور اس گھر میں کبھی سکون نہیں آ سکتا، تو یہ باتیں صرف دیواروں سے نہیں ٹکراتے، بلکہ سیدھی بیٹی کی روح کو زخمی کر دیتی ہے، جس کے بعد وہ لڑکی ہنسنا اور کھلکھلانا چھوڑ دیتی ہے، اور کھیلتے کودتے وقت بھی اندرونی طور پر شدید پریشان رہتی ہے، اور اسے ہر لمحہ ایک انجانا خوف لاحق رہتا ہے۔ پھر ایک دن وہی بیٹی صرف عمر کے لحاظ سے جوان ہوتی ہے، مگر اس کا دل بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں بچپن کی چمک کی جگہ صرف تھکن اور اداسی رہ جاتی ہے، اور وہ چھوٹی سی عمر میں ہی ایک ایسی سنجیدہ عورت بن جاتی ہے جس کے کندھوں پر دکھوں کا بوجھ اس کی حقیقی عمر سے کہیں زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ یہ وقت ہوتا ہے جب اسے کھل کر جینا، مسکرانا اور خوبصورت خواب دیکھنا چاہیے تھے۔ ماں کی چوتھی غلطی یہ ہے کہ اگر بیٹی کو ماں کی نظروں میں قبولیت اور ستائش مل جائے تو وہ دنیا بھر کی تنقید اور طعنوں کا اکیلے مقابلہ کر سکتی ہے، مگر جب خود ماں ہی اپنی بیٹی کو بار بار اس کی ظاہری شکل و صورت، رنگ اور جسمانی بناوٹ کے ترازو میں تولنے لگے تو بیٹی اندرونی طور پر کرچی کرچی ہو کر بکھرنے لگتی ہے، کیونکہ بعض مائیں ہر وقت اپنی ہی بیٹی کے سانولے رنگ، چہرے کے نقوش، وزن یا اٹھنے بیٹھنے کے انداز پر ایسے تحقیر آمیز تبصرے کرتی ہے کہ جیسے اس لڑکی کی کل کائنات اور قیمت صرف اس کی ظاہری خوبصورتی تک ہی محدود ہو۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا رنگ خراب ہو گیا ہے، کبھی طنز کیا جاتا ہے کہ ذرا آئینے میں اپنا حلیہ تو دیکھو، اور کبھی دوسری لڑکیوں کی خوبصورتی کی مثالیں دے کر اسے کم تر دکھایا جاتا ہے۔ یہ جملے سننے میں شاید عام لگے، مگر بیٹی کے دل پر تیر کی طرح لگتے ہیں، کیونکہ وہ پوری دنیا سے پہلے اپنی ماں کی نگاہوں میں معتبر اور خوبصورت دکھنا چاہتی ہے۔ وہ شروع میں آئینے کے سامنے خود کو بدلنے، اپنے اندر حسن تلاش کرنے اور اپنا انداز دوسروں جیسا بنانے کی ناکام کوشش کرتی ہے، مگر جب ہر بار اسے داد کے بجائے صرف تنقید اور ملامت ہی ملے تو پھر اسے آئینے سے بھی نفرت ہونے لگتی ہے، اور وہ ہر محفل اور تقریب میں خود کو دوسروں سے ادنا اور کم تر محسوس کرنے لگتی ہے۔ اسے یہ وہم ہو جاتا ہے کہ شاید اس کے وجود میں واقعی کوئی بڑی خامی ہے، اور وہ کبھی کسی کے معیار پر پوری نہیں اتر سکے گی، جس سے اس کی رہی صحیح خود اعتمادی بھی ختم ہو جاتی ہے۔
وہ لوگوں سے نظریں چرا کر بات کرتی ہے، تصویریں کھنچوانے سے کتراتی ہے، کوئی سچی تعریف بھی کر دے تو اسے یقین نہیں آتا، اور آخر کار وہ دنیا سے نہیں بلکہ اپنی ہی ذات کے سامنے گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کیونکہ کائنات کی سب سے خوفناک جنگ وہ ہوتی ہے جب انسان کا اپنا ہی دل اس کے خلاف محاذ کھول لے۔ ماں کی پانچویں غلطی یہ ہے کہ ماں کے کہے گئے چند تعریفی یا تنقیدی لفظ بیٹی کے دل میں مستقل ڈیرہ ڈال لیتے ہیں۔ اگر ان الفاظ میں محبت اور تفقی ہو تو بیٹی زمانے سے لڑ جاتی ہے، لیکن اگر ان میں بوجھ ہو اور بیزاری کا احساس ہو تو وہ خود سے ہار جاتی ہے، کیونکہ بعض مائیں لاپرواہی میں اپنی بیٹی کو بار بار یہ احساس دلاتی رہتی ہے کہ اس کی پیدائش یا اس کی موجودگی کی وجہ سے گھر کے حالات بگڑے، اس کے اخراجات نے کمر توڑ دی اور اس کی وجہ سے زندگی اجیرن ہو گئی۔ کبھی شدید تھکن کے عالم میں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم بچوں کی خاطر ہم نے اپنی ساری خوشیاں قربان کر دے، تو کبھی اس پر ہونے والے خرچے کا حساب گنوایا جاتا ہے، اور کبھی غصے کے پارے میں یہ ہولناک الفاظ بھی زبان سے نکل جاتے ہیں کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوتے تو ہماری زندگی آسان ہوتی۔ ماں تو شاید اگلے ہی لمحے غصہ ٹھنڈا ہونے پر یہ بات بھول جاتی ہے، مگر بیٹی ان تازیانوں کو اپنے دل کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش کر لیتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ لڑکی خود کو کسی بھی خوشی کا حقدار سمجھنا چھوڑ دیتی ہے۔ وہ اپنے حقوق مانگتے ہوئے ڈرتی ہے، اپنی خواہشات کو چھپانے لگتی ہے، اور اپنے وجود کو ایک بوجھ تصور کرنے لگتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی موجودگی دوسروں کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس لیے وہ ہر وقت خود کو تکلیف دے کر بھی دوسروں کو خوش رکھنے کی غلامانہ کوشش کرتی ہے، تاکہ کوئی اسے فالتو نہ سمجھے، اور جب وہ بڑی ہوتی ہے تو یہی کمتری کا احساس اس کے ہر نئے رشتے میں سرایت کر جاتا ہے۔ اگر کوئی اس سے سچی محبت بھی کرے تو اسے شک رہتا ہے، اگر کوئی عزت دے تو وہ حیران رہ جاتی ہے، اور اسے ہر پل یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ایک دن سب اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے، کیونکہ اس کے لاشعور میں یہ بات بیٹھ چکی ہوتی ہے کہ وہ محبت کے قابل نہیں بلکہ صرف ایک بوجھ ہے جسے برداشت کیا جا رہا ہے۔ ماں کی چھٹی غلطی یہ ہے کہ ماں بیٹی کی پہلی اور آخری پناہ گاہ ہوتی ہے، اور بیٹی اسی پختہ یقین کے ساتھ پروان چڑھتی ہے کہ اگر پوری کائنات بھی اس کے خلاف صف آ رہا ہو جائے تب بھی ماں کی آغوش ایک ایسی جگہ ہے جہاں اسے مکمل عزت، تحفظ اور سچی تفہیم ملے گی۔ لیکن کچھ مائیں انجانے میں اپنی ہی بیٹی کی عزت نفس کو سب کے سامنے تار تار کر دیتی ہے، کبھی رشتہ داروں اور غیروں کے سامنے اسے سخت ترین ڈانٹ پلا دیتی ہے، کبھی اس کی کسی معصومانہ بھول یا بات کا تمسخر اڑا دیتی ہے، اور کبھی اس کے ذاتی راز اور کمزوریاں ہنستے ہوئے دوسری خواتین کے سامنے افشا کر دیتی ہے۔ ماں کے نزدیک شاید یہ ایک ہلکی پھلکی یا معمولی بات ہو، مگر بیٹی کے دل پر یہ گہرے اور نہ مٹنے والے زخم چھوڑ جاتی ہے، کیونکہ بیٹی دنیا کے سامنے سر اٹھانے سے پہلے اپنی ماں کے سامنے خود کو محفوظ دیکھنا چاہتی ہے، اور جب ایک لڑکی بار بار اپنوں کے سامنے شرمسار اور ذلیل کی جائے تو آہستہ آہستہ اس کا لہجہ دھیما اور آواز لرزنے لگتی ہے۔ وہ کچھ بھی بولنے سے پہلے خوف زدہ ہوتی ہے کہ کہیں دوبارہ اس کا مذاق نہ اڑایا جائے، وہ اپنے دل کی باتیں اور دکھ چھپانے لگتی ہے کہ کہیں اس کے راز دوسروں کی محفلوں کا قصہ نہ بن جائے۔ یوں وہ مکمل خاموشی کے حصار میں مقید ہو جاتی ہے، مگر اس خاموشی کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا شیرازہ اور دفن شدہ اعتماد ہوتا ہے، جس کے بعد وہ لڑکی زندگی میں کسی پر بھی آسانی سے بھروسہ نہیں کر پاتی۔ اسے ہر تعلق اور رشتے سے خوف آنے لگتا ہے، اور وہ اپنے
جذبات کو اندر ہی قید رکھتی ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر اس نے دل کا دروازہ کھولا تو لوگ اس کے احساسات کو اس کے خلاف ہتھیار بنا لیں گے۔ اور سب سے المناک بات یہ ہوتی ہے کہ جس ماں کو اس کے زخموں کا مرہم بننا تھا، وہی نادانستگی میں ان زخموں کی سب سے بڑی وجہ بن چکی ہوتی ہے۔ پس محترم ناظرین، ماں اور بیٹی کا یہ بندھن کائنات کے ہر رشتے سے زیادہ حساس اور نازک ہے۔ یہ صرف کھانا پینا دینے یا پرورش کرنے کا نام نہیں، بلکہ یہ روح سے روح تک کا ایک ایسا سفر ہے جہاں ماں کے کہے گئے الفاظ، اس کا لہجہ، اس کی خاموشی اور اس کی تھکن بھی بیٹی کی شخصیت کے خمیر میں شامل ہوتی چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ایک بیٹی دنیا کو بعد میں پہچانتی ہے اور سب سے پہلے اپنی ماں کی آنکھوں کے آئینے میں خود کو دیکھتی ہے۔ اگر ان آنکھوں میں بیٹی کے لیے قبولیت، دلی سکون اور بے لوث محبت ہو تو بیٹی چٹان کی طرح مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر انہی آنکھوں میں ہر وقت گلے شکوے، بیجا سختی، طنز کے تیر، خوف یا بے قدری جھلکتی ہو تو پھر ایک معصوم اور تتلی جیسی لڑکی آہستہ آہستہ اندر سے مرجھا کر بکھرنے لگتی ہے۔ بعض مائیں اس مائنڈ سیٹ کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ اپنی بیٹی کی صرف ظاہری تربیت نہیں کر رہے، بلکہ اس کی آنے والی پوری زندگی کی کتاب لکھ رہی ہوتی ہے۔ کیونکہ ماں کے روز مرہ کے جملے، غصے کی حالت میں کہی گئی باتیں اور بار بار دہرائے جانے والے شکوے بیٹی کے دل کی ہارڈ ڈسک میں ہمیشہ کے لیے سیو ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب یہی منفی الفاظ اس کی خود اعتمادی، اس کی مسکراہٹ اور اس کے ذہنی سکون کو دیمک کی طرح چاٹ جاتے ہیں۔ تب دنیا کو تو صرف ایک خاموش اور سلیقہ مند لڑکی دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں اس کے باطن میں برسوں کے زخم اور محرومیاں چیخ رہی ہوتی ہے۔ کچھ مائیں ہر وقت اپنے دکھ، اپنی محرومیاں اور گھر کے مالی مسائل بیٹی کے سامنے دہراتی رہتی ہے۔ وہ شاید اپنا دل ہلکا کرنا چاہتی ہے، مگر بیٹی ان لفظوں کو صرف سنتی نہیں بلکہ اپنے اندر جذب کرتی رہتی ہے۔ اور جب ایک چھوٹی سی لڑکی ہر روز یہ سنے کہ زندگی بہت مشکل ہے، سکون نام کی کوئی چیز نہیں اور ہمارے نصیب ہی خراب ہے، تو اس کے اندر کا بچپنا وقت سے پہلے دم توڑ دیتا ہے، اور وہ عمر سے پہلے سمجھدار نہیں بلکہ عمر سے پہلے ذہنی طور پر تھک ہار جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں کی معصومانہ شرارت ختم ہو جاتی ہے، وہ کھیلتے ہوئے بھی متفکر رہتی ہے۔ وہ چہرے پر جھوٹی ہنسی تو سجا لیتی ہے، مگر دل کے اندر ایک مسلسل خوف زندہ رہتا ہے کہ شاید زندگی کبھی خوبصورت ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی طرح کچھ مائیں اپنی بیٹی کے آنسوؤں کو سمجھنے کی بجائے انہیں ضد، نوٹنگی یا بدتمیزی کا نام دے دیتی ہے، اور یہ دیکھنے سے قاصر رہتی ہے کہ بعض لڑکیاں بہت خاموش طریقے سے اندر ہی اندر بکھرتی ہے۔ اور جب ایک بیٹی بار بار یہ محسوس کرے کہ اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہیں، تو وہ اپنے احساسات کو دفن کر کے سب کے سامنے مضبوط بننے کا مصنوعی ڈرامہ کرتی ہے، مگر اس کے دل میں برسوں کا شور دبا ہوتا ہے۔ اور ایسی لڑکیاں بڑی ہو کر بھی اپنے زخم کسی کو نہیں دکھاتی، کیونکہ انہیں بچپن سے یہی باور کرایا گیا ہوتا ہے کہ ان کے آنسو بے معنی ہے۔ مزید برآں بعض مائیں اپنی بیٹی کے خوابوں پر بھی خوف کی مہر لگا دیتی ہے، اور جیسے ہی بیٹی کوئی خواہش ظاہر کرے تو فوراً سماج کا ڈر دکھا کر اس کے اعتماد پر ایسے گہرے زخم لگائے جاتے ہیں جو اس کی پوری شخصیت کو لاغر کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آتا ہے جب خواب تو اندر زندہ ہوتے ہیں، مگر انہیں پورا کرنے کی ہمت مر چکی ہوتی ہے، اور وہ اپنی قابلیت پر یقین کھو کر دوسروں کے فیصلوں کے مطابق کٹ پتلی بن کر جینا سیکھ لیتی ہے، کیونکہ اسے اپنی آواز پر یقین کرنا سکھایا ہی نہیں گیا ہوتا۔
اور پھر کچھ مائیں اپنی بیٹی کی شکل، رنگ، جسم یا انداز پر مسلسل تنقید کرتی رہتی ہے، جنہیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کے یہ جملے ایک معصوم لڑکی کے دل میں کتنی گہرائی تک اتر رہے ہیں۔ جب ماں ہی اپنی بیٹی کو خوبصورت محسوس نہ ہونے دے تو پھر وہ لڑکی آئینے سے محبت کیسے کرے گی، اور وہ ہر محفل میں خود کو دوسروں سے کم تر سمجھ کر نظریں چرا کر بات کرنے لگتی ہے، اور تعریف سن کر بھی یقین نہیں کرتی۔ یوں وہ اپنی ہی ذات سے ہار جاتی ہے، جو کہ انسان کی سب سے خطرناک شکست ہے۔ اور آخر میں کچھ مائیں بیٹی کو ہر وقت گھر پر بوجھ، خرچے گنوا کر اور قربانیاں جتا کر وقتی غصے میں جو جملے بولتی ہے، بیٹی انہیں پوری زندگی اپنے دل پر اٹھائے پھرتی ہے، جس سے وہ اپنی خواہشوں کو گناہ اور بوجھ سمجھنے لگتی ہے۔ وہ مانگنے سے ڈرتی ہے، اور محبت ملنے پر بھی اسے یقین نہیں آتا، کیونکہ اس کے اندر یہ یقین پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ شاید اس کی موجودگی ہی اس دنیا اور دوسروں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔